دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا ایوولوشن، ارتقاء کیسے ہوا، ہم آج اس کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تحریک اسلامی ہند یعنی جماعت اسلامی ہند ہمیشہ سے ہی طلباء اور نوجوانوں میں کام کو اہمیت دیتی رہی۔ خاص طور پر 1967 میں حیدرآباد میں کل ہند اجتماع زیبا باغ کے مقام پر ہوا تھا۔ اس کے بعد طلباء اور نوجوانوں میں نئے حوصلے پیدا ہوئے اور ملک کے طول و عرض میں طلباء تنظیموں کا قیام شروع ہوا اور مختلف ناموں سے کاموں کا آغاز ہوا۔ چنانچہ آندھرا پردیش میں بھی مختلف ناموں سے مختلف اضلاع میں قیام عمل میں آیا۔ ورنگل میں جمعیت الطلباء اسلامی کے نام سے، حیدرآباد میں اسلامی تنظیم طلباء کے نام سے، اور کریم نگر، نظام آباد، دیگر مقامات، وجے واڑہ، کرنول، ان مقامات پر بھی طلباء تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ اور 1974 میں یعنی ایمرجنسی سے چند دن پہلے حیدرآباد میں ان تمام تنظیموں سے وابستہ افراد کا ایک تربیتی اجتماع نارسنگی خانہ پور عبدالحفیظ خان صاحب کے فارم ہاؤس پر مولانا عبدالرزاق لطیفی مرحوم کی قیادت میں منعقد ہوا، اور جس میں بہت سے طلباء اور نوجوانوں نے شرکت کی تھی۔ اور اس وقت یہ احساس بیدار ہوا کہ یہ تمام طلباء تنظیمیں جو علیحدہ ناموں سے مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم ریاست گیر سطح پر ایک تنظیم قائم کریں۔ اس کا احساس پیدا ہی ہوا تھا کہ ایمرجنسی کا نفاذ عمل میں آیا، اور ایمرجنسی کے نتیجے میں یہ کام معطل رہا، اور جب ایمرجنسی لفٹ آؤٹ ہوئی تو اس کے بعد 1975 کے بعد سے پھر یہ مقامی تنظیمیں ایکٹیو ہونا شروع ہو گئیں، اور بالآخر 1978 میں 77 اور 78 کے اوائل میں ایک کنونشن منعقد ہوا، اور وہ انفارمل قسم کی گفتگو تھی، اور پھر اسی کے اندر ایک دستور ساز کمیٹی بنی، اور ریاست گیر سطح پر سب لوگوں کو منظم کرنے کا پروگرام شروع ہوا۔ چنانچہ ایک دستور ساز کمیٹی بھی بنائی گئی، محمد غیاث الدین صاحب ایڈوکیٹ، ان کی صدارت میں کمیٹی بنی، اور سید شکیل احمد انور صاحب جماعت کی جانب سے وہ رہنمائی کر رہے تھے، اور اس نے کئی اپنے اجلاس کیے۔ آخر میں ایک اجلاس 8 جولائی 1979 کو آفیسرز میس ہاؤس ملک پیٹ میں منعقد ہوا، جس میں ریاست گیر سطح سے طلباء اور نوجوان شریک ہوئے، مختلف تنظیموں سے وابستہ لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوئے، اور دیگر طلباء اور نوجوان جو تحریک اسلامی سے وابستہ تھے وہ بھی انہوں نے شرکت کی، اور اس میں SIU کے دستور کو قطعیت دی گئی اور منظور کیا گیا، اور باقاعدہ اسٹوڈنٹس اسلامک یونین کے نام سے ایک ریاست گیر تنظیم قائم کی گئی، جس کے پہلے صدر جناب سید عبدالباسط انور صاحب، جنرل سیکریٹری یا معتمد عمومی حامد محمد خان، اور 2 نائب صدور خواجہ احمد شمشی صاحب اور غیاث الدین صاحب مقرر ہوئے، منتخب ہوئے، اور پھر اس نے اپنے کاموں کا
آغاز کیا۔ اسی SIU کا ایک تربیتی اجتماع ورنگل ضلع میں پاکھال ایک مقام ہے جو تفریحی مقام ہے، وہاں منعقد ہوا، اور اس میں ہم نے سید محمد اقبال صاحب مرحوم، غالب صاحب تمل ناڈ، فہیم الدین صاحب بیدر، اشفاق احمد صاحب اورنگ آباد، اور اس طرح مختلف مقامات سے بھی ہم نے لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ اسی رات ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر ہم نے ایک قرارداد منظور کی کہ ایک آل انڈیا لیول کا فیڈریشن بنایا جائے۔ چنانچہ فیڈریشن کی تجویز جماعت اسلامی ہند کو دی گئی، اور پھر جماعت اسلامی ہند کے کل ہند اجتماع وادی ہدا میں، جو چھٹا کل ہند اجتماع تھا، منعقد کرنے کا جب فیصلہ کیا گیا تو اس کی شورا یہاں پر منعقد ہوئی، مرکزی مجلس شورا۔ تو اس کے اندر بھی ہم نے قرارداد پیش کی کہ جو تنظیمیں جماعت اسلامی ہند کی سرپرستی کے اندر ریاست گیر سطح پر کام کر رہی ہیں، ان سب کا ایک فیڈریشن بنایا جائے یا ایک تنظیم بنائی جائے۔ اس پر مرکزی شورا نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے سب سے پہلے جماعت اسلامی ہند کے تحت کام کرنے والی جو تنظیمیں تھیں، ریاست گیر تنظیمیں، ان کے نمائندوں کو انہوں نے بنگلور میں طلب کیا، اور بنگلور میں 29 اور 30 جون 1981 کو ایک اجتماع ہوا، اور پھر اسی اثنا میں 1977 کے اوائل میں پورے ملک گیر سطح پر ایک تنظیم، ایک آزاد تنظیم جو جماعت کی سرپرستی کے بغیر قائم ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا SIM، تو ان لوگوں سے بھی بات کرنے کے لیے اس کمیٹی نے بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ 18 ستمبر کو لکھنؤ میں ان لوگوں کا اجلاس ہوا۔ ان دونوں اجلاسوں کے بعد پھر مرکزی اس کمیٹی نے یہ طے کیا، جو مولانا محمد سراج الحسن صاحب مرحوم کی زیر قیادت وہ کمیٹی بنی تھی، جس میں مولانا شفیع مونس صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب مرحومین یہ شامل تھے اس میں، اور انہوں نے کیلیکٹ میں 10 اور 11 دسمبر 1981 کو جماعت اسلامی ہند کے سرپرستی میں کام کرنے والی تنظیموں اور وہ آزاد تنظیم SIM کے نمائندوں کو طلب کیا گیا، اور اس میں بحث و تمہیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ایک آل انڈیا تنظیم یا فیڈریشن قائم ہوگا۔ جو بھی جماعت مناسب سمجھتی ہے فیڈریشن یا تنظیم قائم کرنے کے لیے، ہم تنظیم کے بھی حق میں تھے اور فیڈریشن کے بھی حق میں تھے، لیکن حلقہ طلبہ اسلامی بہار صرف فیڈریشن چاہتی تھی، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے اپنے مقامات پر گئے تو اس پر اتفاق آرا ہوا کہ تنظیم بنائی جائے۔ چنانچہ تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر 26 تا 29 اگست 1982 کو دہلی میں ایک دستور ساز کمیٹی کا اجلاس مولانا محمد شفیع مونس صاحب کی صدارت کے اندر منعقد ہوا، اور اس میں SIM کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس کے اندر ان کے زیادہ نمائندے تھے، لیکن انہوں نے آخری وقت میں معذرت کر لی کہ ہم کو اس شکل سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے SIM کے بغیر تمام جو جماعت اسلامی ہند کے زیر سرپرستی جو تنظیمیں کام کر رہی تھیں، ان کے نمائندوں کا ہی وہ اجلاس منعقد ہوا اور دستور بنا، اور پھر یہ دستور 19 اکتوبر 1982 کو نافذ العمل ہوا، اور اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سے پہلے اسلامی تنظیم طلباء کے نام سے اس کا نام رکھا گیا تھا، لیکن جنوب کی کچھ ریاستوں کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے محترم سرپرست اعلیٰ نے مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسلامی تنظیم طلباء کا نام تبدیل کرتے ہوئے SIO نام رکھا، اور اس طرح SIO وجود میں آئی۔ آج SIO اپنے سفر کے
40 سال مکمل کر چکی ہے. میں اس پر مبارکباد دیتا ہوں. دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO.